ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں؟ ناخن کاٹنے کے بعد انہیں کہاں پھینکیں؟ کیا دفنانا ضروری ہے یا کچرے میں بھی پھینک سکتے ہیں؟ ذکوان صاحب گجرات سے۔ دیکھیں، اس بارے میں ہمیں قرآن و سنت سے کوئی واضح رہنمائی نہیں ملتی کہ ناخن کاٹنے کے بعد کہاں پھینکیں، لیکن قرآن و سنت کا مزاج یہ ہے کہ قرآن و سنت انسان اور انسانی اعضاء کی تعظیم کا قائل ہے۔ تو بال، یہ انسان کے جو ناخن ہیں، یہ بھی بہرحال انسان کے پارٹ کا ایک حصہ ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو لیٹرین میں، واش روم میں پھینکنا یا بالکل ایسے گھر میں صحن میں پھینک دینا، یہ بھی نفاست کے بھی خلاف ہے اور انسانی تعظیم کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ناخن آپ کاٹیں تو کم از کم واش روم میں نہ پھینکیں ان کو، یا ایسے کیاری میں پھینک دیں، دفن ہو جائیں گے اس میں خود بخود ہی، یا یہ کہ باہر لے جا کے کہیں پھینک دیں۔ تو اس میں بہت زیادہ ٹینشن لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ 6 مہینے سے ناخن لے کے گھوم رہا ہے، کوئی جگہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہاں پھینکنے اس نے۔ تو بس ایسی گندی جگہ پہ نہ پھینکیں جو بہت ہی نجاست والی جگہ ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال انسان کے جسم سے نکلا ہوا ایک اس کے عضو کا ایک، یعنی انسانی عضو کا ایک پارٹ ہے، تو اس کی توہین نہ کی جائے۔ تو اور گھر میں بھی نہ، اس کو تعظیم بھی جائز نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں اس کو شیشے کی ڈبی میں اوپر رکھ دیا، تو درمیانی راہ اختیار کرنی چاہیے اس بارے میں۔ بعض لوگ بہت اس میں ٹینشن لیتے ہیں کہ جی سمندر میں پھینکنا چاہیے، اب ناخن کاٹ کے کون جائے گا سمندر میں پھینکنے کے لیے، اور بعض کہتے ہیں دریا میں بہا دو، تو وہ بھی ایک ٹینشن ہے۔ تو اسلام میں اتنے تکلفات نہیں ہیں، ہمیں نہیں ملتا کوئی صحابی ناخن لے کے کہیں جا رہے ہوں سفر کرنے کے لیے، جی دریا میں پھینکوں گا، تو ایسے ہی مٹی میں پھینک سکتے ہیں آپ۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ، سنت دن۔ ناخن کاٹنا جمعرات کو سنت ہے، یہ جمعے کے دن محمد عرفان اعظم گڑھ۔ بس جب ناخن بڑھ جائیں کاٹ دیا کریں، دنوں کا انتظار نہ کیا کریں۔ بھائی آپ کے ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں، جمعرات کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ جمعے کا انتظار کر رہے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دن متعین ہی کرنا ہے تو پھر افضل دن جمعہ ہے، کیونکہ اس دن ہم مسلمان کو حکم ہے نہا دھو کے تیار ہو کے مسجد میں جائے، تو اس تیاری میں ناخن کاٹنا بھی داخل ہے، تو بہتر یہی ہے۔ اور ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے پہلے کاٹیں، بائیں ہاتھ کے پہلے کاٹیں، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ پہلے یہ والا پھر یہ والا پھر یہ والا، یہ کہیں بھی کچھ روایت میں نہیں ملتا۔ سیدھے ہاتھ کا پہلے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے پہل کیا کرتے تھے، فی ترجلہ اور فی تقمصہ، او کما قالت رضی اللہ عنہا، کہ قمیص پہننے میں بھی اور کنگھا کرنے میں بھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں طرف کو، یعنی جب ہاتھ ہے نا تو یہاں سے شروع کر لیں، یہ بالکل دائیں طرف ہو جائے گا نا، تو یہاں سے شروع کر کے یہاں لے آئیں، پھر یہاں سے شروع کر کے یہ لے آئیں تو بہتر ہے، نہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں پھر بائیں ہاتھ کے کاٹ لیں، بس اتنا کافی ہے۔ ناپاکی کی حالت میں ناخن اور غیر ضروری بال کاٹنا۔ میں نے سنا ہے کہ ناپاکی کی حالت میں ناخن کاٹنا اور غیر ضروری بال کاٹنا گناہ ہے، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ کلیم اللہ صاحب راولپنڈی سے۔ گناہ نہیں ہے، بال بھی کاٹ سکتے ہیں، ناخن بھی کاٹ سکتے ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے جائیں، جب غسل کر لیں پھر کاٹیں، تو بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے۔ تو کوئی حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مستحب اور غیر مستحب کا مسئلہ ہے، تو افضل یہی ہے کہ جب ناپاکی کی حالت میں آپ ہوں تو بال بھی نہ کاٹیں، ناخن بھی نہ کاٹیں، جب غسل کر لیں تو پھر اس کے بعد کاٹیں۔